مندر میں پتھروں کے بنے ہوئے بتوں کو سامنے جھکا جاتا ہے. ہم پتھروں کے بنے ہوئے بتوں کو معبود نہیں سمجھتے. ہم کہتے ہیں یہ اس قابل نہیں ہے کہ ان کو عزت دی جائے, یہ اس قابل نہیں ہے. میں تھائی لینڈ میں نے ایک پورا مندر, ان کے ہول سیل مارکیٹ دیکھی بتوں کی, بھگوانوں کی. حیران ہو گیا کہ یار اس مارکیٹ کو دیکھ کے بھی کسی کو یقین نہیں آتا کہ یہ ان سے تم مانگتے ہو. وہ بڑے ایک بت ہے, ایک چھوٹا ہول سیل مارکیٹ تھی, وہاں مناسب ریٹ پہ آپ خرید کے 50 روپے مہنگا کر کے بیچ دیں. ہے بھائی, یہ تو ایسا ہی ہو گیا ابا آپ نے گروی رکھوا دیا کہیں دکان پہ, ٹھیک ہے, اور قرضہ لے لیا یا اس سے راشن ڈلوا لیا. ابا کی اس سے بڑی توہین کوئی ہوگی؟ ارے بھائی دکان والا آپ کو سودا نہیں دے رہا تھا تو آپ نے اپنے ابا لا کے گروی رکھوا دیے. ابا کو جب گروی رکھوانا ابا کی توہین ہے تو ابا کو بیچنا کتنی بڑی توہین ہوگی. تو تمہارا جو بھائی خدا کی ویلیو تو ابا سے زیادہ ہوتی ہے نا. ارے بھائی تمہارا جو بھگوان ہے وہ ایک طرف تم اس کو حاجت روا بھی مانتے ہو, دوسری طرف تم ہول سیل کے ریٹ الگ ہے, ریٹیل پہ 5 بھگوان کے ساتھ 1 فری ہے بھائی. تو ٹھیک ہے, ہم کسی کے نظریات کو ہم زبردستی اپنا نظریہ مسلط نہیں کریں گے, لیکن ہم عبادت کے لیے مندر جانے کے قائل, ہاں ویسی وزٹ کے لیے جائیں کہ بھائی کیا ہو رہا ہے, وہ ایک الگ چیز ہے. تو ہم اس کے قائل نہیں ہیں بھائی. کیوں؟ ہمارے ذہن اس کو قبول نہیں کرتا. ہم ایک اللہ کے ماننے والے ہیں, اور خدا کی قسم میں ہندوؤں سے کہتا ہوں دیکھو تعصب چھوڑ دو, ایک اللہ کو مان کے دیکھو, مزہ نہ آئے تو پیسے واپس. بڑا مزہ ہے ایک اللہ کو, کیونکہ آپ کو پتہ ہے یہی سب کچھ کر سکتا ہے. خدا کی قسم ایک اللہ کو ماننے کا جو بہت بڑا فائدہ ہے, اگر آپ سے کبھی اس اللہ کی نافرمانی ہو تو معافی مانگنے کا بھی اللہ نے اس میں مزہ رکھا ہے. ہم ایک اللہ کو مانتے ہیں تو ٹینشن یہ ہے نا کہ پھر اس کی ساری باتیں ماننی پڑیں گی, بڑی چوڑے میں آ جائیں گے بھائی, یہ مسئلہ ہوتا ہے نا بھائی. اسلام کو فالو کرنے میں غیر مسلم کو سب سے بڑی ٹینشن یہ ہوتی ہے کہ اسلام کو فالو کرو تو اتنے سارے احکامات ہیں اس میں, تو بھائی اس میں تو یہ بھی ہے, اس میں تو یہ بھی ہے, اس میں تو یہ بھی ہے. ٹھیک ہے بھائی, اسلام میں بہت سارے احکامات ہیں, لیکن اگر ان احکام کو آپ نے توڑ دیا تو معافی کا آپشن بھی اسلام نے دیا ہے. اور وہ کس سے مانگنی ہے معافی؟ وہ کسی مخلوق سے نہیں, وہ اسی اللہ سے جس کی نافرمانی کر کے آپ نے اس کو ناراض کیا ہے, اسی کے سامنے سر جھکاؤ, کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. توحید, عقیدہ توحید اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ نے کس کو دی ہے؟ اہل اسلام کو دی ہے. یہ اہل اسلام کے علاوہ کسی کے پاس یہ نعمت نہیں ہے. اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکاء متشاکسون ورجلا سلما لرجل هل یستویان مثلا. کیا خوبصورت مثال ہے. فرمایا بتاؤ ایک آدمی کا ایک آقا ہو, ایک آدمی کے سینکڑوں آقا ہیں, اس کو بھی خوش کرے گا. ایک غلام ہے جس کے کئی بھگوان ہیں, کئی آقا ہیں, اس کو پتہ ہے اس آقا کو بھی خوش کرنا ہے, اس کو بھی خوش کرنا ہے, اس کو بھی خوش کرنا ہے, اس کو بھی خوش کرنا ہے. اور وہ متشاکسون, آپس میں پھڈے باز بھی ہیں, پھڈے باز بھی ہیں. اس کو خوش کرو گے تو وہ کیا ہو رہا ہے؟ ناراض. اس کو خوش کرو گے تو وہ ناراض. اللہ فرماتے ہیں یہ زیادہ سکون میں ہے. وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ, یا جس کا صرف ایک مولا ہو, ایک آقا ہو, ایک آقا ہو. کون سکون میں ہوگا؟ ہمیں پتہ ہے ہمارا اصل صرف اللہ ہے, باقی دنیا گئی کہاں؟ تیل لینے. کیا خیال ہے؟ ایک ٹریک پہ چلتا ہے انسان. لوگوں نے کسی نے اچھا اس میں صرف حقیقی توحید بھی ہے, اور ریاکاری سے بھی انسان کی جان چھوٹتی ہے, اور معاشرے اور تہذیبوں کا جو غلام بنتا ہے, اس سے بھی, اس غلامی سے بھی اللہ آپ کو نکال لیتے ہیں. اللہ کو ماننے میں صرف بتوں کی غلامی سے نہیں نکلتا انسان, مخلوق کی غلامی سے بھی نکل جاتا ہے. آپ کوئی کام کرنا چاہو, معاشرہ آپ کو نہیں کرنے دے گا. آپ اگر اللہ کو مانتے ہو تو اللہ کی طرف سے پرمیشن ہے, دنیا گئی, بولو بھائی, آپ کا ضمیر مطمئن ہوگا بھائی اللہ کی طرف سے پرمیشن ہے. مثال تو آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے, دینے کی ضرورت نہیں ہے. کیا خیال ہے؟